وہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے کانسٹیبل کو ساتھ دیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، لیکن موسم کی شدت کے باعث یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج سر پر ہی ٹھہر گیا ہو۔ دوہرے قتل کی وہ واردات چودھری غنی کے ڈیرے پر ہوئی تھی۔ چودھری غنی کا تعلق موضع ٹبی سے تھا۔ یہ ڈیرا گاؤں کے جنوب میں تحد نگاہ پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان میں واقع تھا۔ یہ قصبہ موضع ٹبی سے نزدیکی تھا۔ ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر پہلے ٹبی آئے، پھر چودھری غنی کے ساتھ اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہ ڈیرا نیچے چھتوں والے 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں مختلف زرعی آلات اور کچھ ناکارہ سامان بھی بھرا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ ٹیوب ویل کے لیے مخصوص تھا، جبکہ تیسرے کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا کہ اسے بطور رہائش استعمال کیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی چارپائی کے علاوہ ایک چھوٹی میز اور 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں ہی مقتولین کی لاشیں چارپائی پر پڑی تھیں۔ لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ایک طرف سے خون آلود تھی۔ میں چارپائی کی طرف بڑھا تو چودھری غنی اضراری لہجے میں بولا، 1 منٹ ملک صاحب۔ میں نے رک کر سوالیہ نظر سے چودھری کو دیکھا۔ اس ڈیرے پر 9 درجن سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے اور مزید بھی آتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے گاؤں میں کھلبلی سے مچا دی تھی۔ چودھری نے وہاں موجود لوگوں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ پلک جھپکتے میں کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف میں اور چودھری اور کانسٹیبل ساجد اس کمرے میں رہ گئے۔ چودھری نے کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کاکا تم بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ۔ ساجد کی عمر 20 کے قریب تھی، لیکن وہ اپنی صحت اور چہرے کی معصومیت کے باعث 14-15 سال کا لڑکا دکھائی دیتا۔ اسی لیے چودھری غنی نے اسے کاکا بامائنہ بچہ کہہ کر مخاطب کیا۔ ساجد نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر میری نگاہ میں تائید کو پا کر وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ چودھری نے دروازے کے کواڑ بھیرے اور میری جانب مڑتے ہوئے بولا، دراصل ان دونوں کی حالت کچھ ایسی نہیں کہ کمرے میں تماشا لگایا جائے۔ اس کا اشارہ چارپائی پر رکھی لاشوں کی طرف تھا۔ میں ہمیں سر ہلاتے ہوئے چارپائی کے نزدیک گیا۔ اسی لمحے چودھری غنی نے چادر کو ایک کونے سے پکڑ کر لاش کے اوپر سے کھینچ لیا۔ میری نگاہ ایک شرمناک منظر سے متعارف ہوئی اور بے اختیار میری نگاہ جھک گئی تھی۔ وہ مرد اور عورت کی لاش تھی۔ فطری لباس میں وہ دونوں ہی اپنی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ میں نے اسی لیے مجمع کو باہر نکالا ہے۔ چودھری کی بھوجل اور دھیمی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہیں یہ دونوں؟ مشتاق تو میرا نوکر ہے۔ اس نے مرد کی جانب اشارہ کیا، ادھر ڈیرے پر ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت کے بارے میں بھی بتانے لگا، یہ سگی ہے، سگرا عرف سگی، بشارت کی بیوی۔ ان دونوں کا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ بے اختیاری زبان سے میرے نکلا۔ چودھری معنی خیز انداز میں بولا، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ میں محض ہمیں سر ہلا کر رہ گیا۔ چودھری نے لوگوں کو جائے وقوع سے ہٹا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ واقعی مقتولین کے منظر کو عام نمائش کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا پورا ہی بدن پسینے میں شرابور تھا۔ یہ موسم کی شدت کا نہیں بلکہ حالات کی حدت کا نتیجہ تھا۔ میرا موقع کی کارروائی بہت ضروری تھی، اس لیے میں بڑے ہی محتاط طریقوں سے ان لاشوں کے معائنے میں مصروف ہوا۔ 15 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان دونوں کے ہی جسموں میں کسی پوری طرح بھرے ہوئے پستول کو خالی کر دیا گیا۔ دونوں کے ہی بدن کے بالائی حصے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ یہ واردات پہلی نظر میں تو کسی شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ دکھائی دیتی۔ سگی اور مشتاق کی خون چکا لاشوں کو دیکھ کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ سگی اگرچہ اب زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، تاہم اس کے چہرے کے نقوش اسے غیر معمولی حسین ظاہر کرتے۔ مشتاق بھی ایک وجیہہ شکل کا مرد تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے ان دونوں کی لاشوں کو دوبارہ سفید خون آلود چادر سے ڈھانک دیا۔ کس کا کارنامہ ہے یہ؟ میں نے چودھری غنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی ٹانگ کو دباتے ہوئے بولا، یہ تو آپ ہی پتہ چلائیں گے جناب۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میرا ذہن تو بشارت کی طرف جا رہا ہے، یعنی سگی کے شوہر کی طرف۔ وہ دوبارہ اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے بولا، اتنی غیرت مندی کی کارروائی کوئی شوہر ہی کر سکتا ہے ملک صاحب۔ کیا بشارت سے اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے؟ میں نے اس کی طرف بندہ دوڑا دیا تھا۔ چودھری نے بتایا، لیکن وہ گھر پر نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے بشارت کو ابھی تک اس واقعے کی اطلاع ہی نہیں ملی۔ چودھری بولا، ملک صاحب اگر میرا ذہن سے خطوط پر سوچ رہا ہے تو پھر عین ممکن ہے بشارت خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ چودھری نے بڑی معنی خیز انداز میں بات مکمل کی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی
کہ وہ بشارت کو سگی اور مشتاق کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ اس واردات کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کی ٹانگ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ مسئلہ پچھلے دنوں سے شروع ہوا ہے، حکیم اسے ارک النساء کہتے ہیں۔ پھر وہ بڑی بھونڈے انداز میں بولا، پتہ نہیں کس کم وقت کا عرق مجھے تکلیف پہنچانے میں اس ٹانگ میں آ بیٹھا ہے۔ بہرحال اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے عامیانہ بیان پر جب کوئی تبصرہ نہ کیا تو وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزاجی سے بولا، میں تو ادھر اپنی حویلی میں آرام کر رہا تھا، مراد گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بتایا کہ ڈیرے پر کسی نے مشتاق اور سگی کو قتل کر دیا ہے۔ میں حویلی سے ڈیرے پر آیا اور ان دونوں کی لاشوں کو خون میں لت پت پڑے دیکھ کر پلک جھپکتے میں معاملہ سمجھ گیا، وہ کس ڈرامے کے کردار بنے ہوئے تھے۔ میں نے ہی مراد کو حکم دیا کہ وہ لاشوں کو چادر سے ڈھک دے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک بندے کو بشارت کی طرف دوڑایا، وہ میرے گھر میں ملا، نہ ہی کھیتوں میں کہیں نظر آیا۔ میرا بھیجا ہوا بندہ ناکام لوٹ کر آ گیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے بولا، پھر میں حویلی گیا اور منظورے کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کر سکیں، اور بولا، ہاں مشتاق کی بیوی کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے، اس نے بھی اپنے گھر میں رونا پیٹنا ڈال رکھا ہے، وہ ایک مرتبہ یہاں سے ہو کر بھی گئی ہے، لیکن میری ہدایت کے مطابق مراد نے اسے کمرے میں نہیں گھسنے دیا۔ آپ ہی بتائیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھنا کیا مناسب ہوتا؟ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، قطعی مناسب نہیں۔ چودھری بولا، بلکس مراد سے بحث و تکرار کرتی رہی، لیکن وہ میری تاکید کے مطابق ایک ہی بات پر ڈٹا رہا کہ پہلے پولیس اپنی کارروائی کرے گی، پھر ان کی لاشوں کو حوالے کیا جائے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے چودھری کے خاموش ہونے پر کہا، آپ نے جتنا کیا یہ بھی کافی ہے۔ پھر پوچھا، کیا مراد نامی وہ بندہ باہر موجود ہے؟ نہیں جناب، وہ ادھر گاؤں میں ہے۔ ملک صاحب آپ وقوع کی کارروائی سے فارغ ہو کر میری حویلی میں آ جائیں، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ میں اس ارک النساء کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیں، میں حویلی میں جا کر آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ چودھری ڈیرے سے رخصت ہوا تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساجد کو میں نے کمرے کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ لاش کا میں تفصیل معائنہ کر چکا تھا، لہذا پہلی فرصت میں انہیں ضلعی اسپتال پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ مشتاق اور سگی کی لاشیں اگر جائے وقات سے ہٹ جائیں تو وہاں موجود لوگوں کی بے چینی اور تجسس کو بھی قرار آ جاتا، وہ بھی سر بھر کر کے بیٹھ جاتے۔ سرکاری اسپتال کے آپریشن تھیٹر تک ان کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبل ساجد کو بھی لاشوں کے ساتھ ہی اسپتال بھیج دیا۔ ساجد ایک ذہین اور معاملہ فہم اہلکار تھا، اس کی پولیس سروس کا عرصہ چند سال پر ہی محیط تھا، لیکن مجھے اس سے بڑی امیدیں تھیں۔ مجھے یقین تھا وہ آگے جا کر بہت ترقی کرے گا اور بعد میں ساجد کا تھانہ انچارج بننے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ 12 فٹ کا ایک عام سا نیچی چھت والا کمرہ تھا، جس میں دروازے کے علاوہ 2 پٹ والی کھڑکی بھی موجود تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر کا بغور ہی جائزہ لیا۔ کمرے کی اگبی سے ہم دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ ڈیرے سے چند گز کے فاصلے پر ایک نہر گزرتی۔ پھر میں نے کھڑکی کو بند کیا اور کھڑکی کا سائز 3x5 فٹ رہا ہوگا اس کو دیکھنے لگا۔ اس میں کسی بھی قسم کی آئینی سلاخ یا جالی وغیرہ نہیں تھی۔ اس کمرے کے مزید جائزے میں مجھے بھی صرف 10 ہی منٹ لگے۔ جس چارپائی پر سے مشتاق اور سگی کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں اس پر کوئی بستر وغیرہ تو بچھا ہوا نہیں تھا، لہذا وہ چارپائی بھی جا بجا خون آلود ہو چکی تھی، حتیٰ کہ کمرے کا کچا فرش بھی چارپائی کے نیچے خون آلود تھا، تاہم گرنے والا خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ آلہ قتل کا کہیں کوئی نیم و نشان نہ ملا۔ اس کمرے سے اور بھی کوئی ایسی چیز دستیاب نہ ہوئی جس واردات پر روشنی ڈال سکتی۔ میں اس کمرے میں ضروری کارروائی کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد دوسرے کمروں کی طرف بڑھا۔ صحن میں موجود لوگوں کے چہرے تجسس سے چمک رہے تھے، انداز و اطوار میں بے چینی پائی جاتی اور آنکھوں میں سنسنی خیز سوالات جھلکتے۔ میں نے ان پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور ایک پکی عمر کے شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ایک سمجھدار اور بردبار آدمی تھا اور اسی معقولیت کے باعث میں نے اس کا انتخاب بھی کیا۔ وہ شخص مکیان کے انداز سے میرے قریب پہنچا اور باادب باملاقاطہ ہوشیار کھڑا ہوا۔ چاچا، نام کیا ہے تمہارا؟ رحمت علی۔ رحمت علی، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں نے کہا اور پھر پوچھا، کیا تم بھی موضع ٹبی ہی میں رہتے ہو؟ جی سرکار۔ کرتے کیا ہو؟ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہو چاچا، میں نے فرد جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔
ایسی فرما بردار سارے اولاد تو کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے، بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ رحمت علی کو میں نے سائڈ میں کیا۔ میری تلاش اور جستجو مجھے دوسرے سے اب تیسرے کمرے میں لے کر پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس کمرے میں ٹیوب ویل کے انجن، تیل والے ڈرم اور انجن کے مختلف پرزے جات وغیرہ تھے۔ میں نے اس کمرے پر بھی سرکاری تالا ڈالا جہاں سے مقتولین مشتاق اور سگی کی ناقابل تبصرہ لاشیں ملی۔ اس سرکاری مہر کے بعد کوئی اس دروازہ کھولنے کو جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کی، کوئی کام کی بات نہ آ سکی۔ ڈیرے پر ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں رحمت علی کے ساتھ موزہ ٹبی کی طرف چل پڑا۔ وہ ڈیرہ گاؤں سے بے مشکل 10 منٹ کے ہی فاصلے پر تھا۔ ڈیرے سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے میں نے رحمت علی سے درجن بھر سوالات کیے جن کے اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیے۔ اس سے میری معلومات میں گراں اضافہ ہوا۔ میں آگے چل کر یہ انکشاف کسی مناسب موقع پر کروں گا، آپ اسے بس کہانی کا تقاضا سمجھ لیں۔ چودھری غنی نے مجھ سے کہا تھا کہ جائے واردات سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا حوالی میں آؤں، لیکن میں نے بشارت کی خبر گیری ضروری سمجھی۔ چودھری ہی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بشارت گھر میں موجود تھا اور نہ ہی کھیتوں میں کہیں دکھائی دیا۔ بشارت کا لگ بھگ گھر گاؤں کے وسط میں ہی واقع تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے کئی افراد کے آپس میں تیز تیز باتیں کرنے کی آواز سنی۔ میری دستک کے جواب میں درمیانے قد کے ایک شخص نے دروازہ کھولا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ اس کے رد عمل نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کیا بشارت تمہارا ہی نام ہے؟ میں یہی سمجھا تھا کہ بشارت گھر آ گیا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر نمودار ہونے والی گھبراہٹ بھی نظر آئی تھی جو اسی جانب اشارہ کرتی۔ اس شخص نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جی میں فرمان علی ہوں، بشارت کا ساڑو۔ بشارت کو باہر بھیجو، میں نے فرمان سے کہا۔ کیا وہ گھر میں ہے؟ بشارت کے ہمدرد نے جواب دیا، وہ تو ابھی گھر ہی نہیں پہنچا، ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ادھر کھیتوں میں بھی نہیں۔ میں نے فرمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ پھر وہ دائیں گلی سے بائیں گلی میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ اندر آ جائیں جناب، تھوڑی دیر اگر آپ یہاں کھڑے رہے تو گلی میں میلہ لگ جائے گا۔ تمہارے ساڑو نے کارنامی ایسا انجام دیا ہے کہ میلہ تو لگنا ہی ہے، میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا بشارت ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں بشارت کی بیٹھک میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ فرمان اور اس کے بیوی کبرا بھی وہاں پر موجود تھے۔ اپنے 3 بچوں کو انہوں نے گھر کے اندرونی حصے تک محدود کر دیا۔ میری آمد سے قبل اس کے گھر کے اندر جو پڑوس والے جمع تھے، فرمان نے انہیں رخصت کر دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کروایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں قصبہ نجیب آباد کا تھانہ انچارج ہوں۔ آپ لوگوں کا گاؤں موزہ ٹبی میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ اس نے میرے سر ہاں میں ہلایا، منہ سے کچھ نہ بولا، مگر اس کی بیوی کبرا خاموش نہ رہ سکی۔ اس کے آواز میں گہرا دکھ رچا اور بسا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے قانونی کارروائی میں اتنی جلدی کیوں کی؟ کم از کم بشارت کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، لاشیں تو بعد میں بھی اسپتال بھجوائی جا سکتی تھیں۔ میں تو اپنی بہن کا منہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو کبرا، فرمان نے بڑے ہی نرم لہجے میں اسے کہا۔ کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ اس حالت میں تم سگی کا منہ دیکھ کر کرتی بھی کیا؟ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حالت کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ میں کبرا کے دکھ کو سمجھ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال سگرا سگی اس کی چھوٹی بہن تھی جو بھی دنیا میں باقی نہیں رہی۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ مقتولین کی لاشوں کو زیادہ دیر تک جائے واردات پر رکھ کر تماشا نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اوپر سے شدید گرمی کا موسم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر کبرا کی طرف دیکھا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولین کی لاش ان کے ورثہ کے حوالے کر دی جائیں گی، پھر تدفین سے پہلے تم جی بھر کر اپنی بہن کو دیکھ لینا۔ تھانے دار صاحب، ہم ادھر چودھریوں کے ڈیرے پر بھی گئے تھے، کبرا بھرائی آواز میں بولی، لیکن نامراد نے ہمیں کمرے کے اندر جانے ہی نہ دیا۔ خدا کا غضب ہے، میری چھوٹی بہن قتل ہو گئی اور مجھے اس کی لاش تک جانے سے روکا جا رہا ہے۔ فرمان نے قدر سخت لہجے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کبرا، حالات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ جذباتی ہو رہی ہو تم اس وقت۔ سگی نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، شور شرابہ مچا کر باقی تم ساری کسر پوری کرنا چاہتی ہو۔ فرمان کا آخری جملہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ حالات کی نزاکت کو اس نے بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے ایک جملہ ناپ تول کر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کبرا کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی
میں کوئی تم لوگوں کا دشمن تھوڑی نہ ہوں۔ مراد کو چودھری غنی نے ہی وہاں رکایا تھا۔ مقتول مشتاق کی بیوی بلقیس بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنے وہاں پر پہنچی تھی، لیکن آپ لوگوں کی طرح مراد نے بلقیس کو بھی کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا۔ پھر میں نے فرمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر عقل مند ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم جذبات میں بہنے کی بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ بدنامی آپ ہی لوگوں کی ہے۔ پتہ نہیں میری بات اس کی عقل میں بیٹھی تھی کہ نہیں، بہرحال وہ خاموش ہو کر گائے بگائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ فرمان میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کی باتوں سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اس ظاہر قتل کے سلسلے میں بشارت پر شک کر رہے ہیں۔ کیا میں بشارت پر شک کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ وہ خجالت آمیز انداز میں بولا، میرا مطلب بشارت اتنا بہادر نہیں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ بہادر کے بجائے لفظ غیرت استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن کبرا کی موجودگی کے سبب اس نے اپنے جملے میں رد و بدل کر دیا۔ سگی کے لابالی کردار کے بارے میں رحمت علی نے مجھے بہت کچھ بتایا، اور اب فرمان علی کے رویے سے بھی میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سالوں کی حرکتوں سے خوش نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا، فرمان، بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بزدل سے بزدل انسان بھی غیرت کے جوش میں آ ہی جاتا ہے۔ اگر بشارت اس ظہر قتل کی واردات میں ملوث نہیں تو پھر وہ غائب کہاں ہو گیا ہے؟ میں نے خود بھی اسے کھیتوں میں جا کر دیکھا ہے۔ وہ مجھے اپنی زمین پر دکھائی دیا اور نہ اس کی بیل گاڑی کہیں نظر آئی۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بشارت کی زمین کس طرف واقع ہے؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھا۔ ادھر مغرب کی طرف۔ اس کے ساتھیوں نے اس سمت اشارہ بھی کیا۔ وہی 15 منٹ کے پیدل فاصلے پر بشارت کی 5 ایکڑ اراضی ہے۔ وہ آج بیل گاڑی کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ واپسی پر اپنے اور میرے جانوروں کے لیے سخت چارہ لے کر آئے گا، مگر ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ کبرا نے کہا، ہم بھی بشارت کے انتظار میں اپنا گھر چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کون چھوٹا بچہ؟ سگی کا ایک ہی تو بچہ ہے، نوید۔ میں اس معصوم کی بات کر رہی ہوں۔ اب نوید کو کس آسرے پر چھوڑ کر اپنے گھر جائیں؟ فرمان کہتا ہے کہ نوید کو اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ دن میں بھی تو ادھر ہی رہا ہے، لیکن میں بشارت کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ کبرا کی باتیں انکشاف انگیز تھیں۔ میں نے بشارت کے بیٹے نوید کے سلسلے میں قریت کر اسے سوالات کیے تو مزید حقائق نکل کر سامنے آ گئے۔ کبرا نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا کہ آج دوپہر کو جب سگی بشارت کے لیے کھانا دے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے ننھے نوید کو اس کے گھر میں چھوڑ دیا۔ نوید کی عمر کم و بیش 5 سال تھی اور وہ اپنی خالہ کے گھر میں خوش رہتا۔ کبرا کا گھر اسی گھر میں 2 گھر چھوڑ کر واقع تھا۔ کبرا کے 3 بچے تھے جن کی عمریں علی ترتیب 8 اور 5 اور 10 کے سال درمیان تھی۔ اسماعیل اور ارسلان بڑے تھے، جبکہ رابعہ نوید کی ہم عمر تھی۔ نوید اسی کے ساتھ زیادہ گل مل کر کھیلتا تھا۔ میں نے کبرا سے پوچھا، سگی کے کتنے بجے نوید کو تمہارے پاس چھوڑ کر گئی؟ میرا خیال ہے 12:30 بجے ہوں گے اس وقت۔ اس نے جاتے ہوئے کوئی خاص بات کی؟ نہیں۔ کیا وہ روزانہ بشارت کو کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی تھی؟ ہاں، لگ بھگ اسی وقت وہ بشارت کو کھانا دینے جاتی۔ اس کے لہجے میں تعجب جھلکنے لگا، اور ادھر جاتے ہوئے وہ نوید کو ہمارے گھر پر ہی چھوڑ دیتی۔ کیا بات ہے کبرا، تم مجھے کچھ الجھی ہوئی دکھائی دے رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ وہ جی، میں ایک بات بتانا بھول گئی، پتہ نہیں اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے بتایا، سگی نے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا؟ اس کی آواز رند گئی کہ سگی کو اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ پھر کبھی واپس ہی نہیں آئے گی۔ بات ختم کرتی وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگی۔ چھوٹی بہن کی شرمناک موت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا بھی تو ضروری تھا۔ کبرا بی بی، سگی نے اپنے دیر سے واپس آنے کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد وہ چودھریوں کی حویلی جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، وہ چودھریوں کی حویلی کیوں جاتی تھی؟ چودھری غنی نے اسے کسی کام سے بلایا تھا۔ میں نے پوچھا، کس کام سے؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ چودھری غنی صاحب تو اس منٹ کے مالک و مختار ہیں، وہ کسی کو بھی اپنی حویلی میں طلب کر سکتے ہیں۔ اگر جب کبرا نے چودھری غنی کے بلاوے کے بارے میں مجھے بہت ہی سادگی سے بتایا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔
تھوڑی دیر پہلے جائے وقوع پر چودھری غنی سے میری بات ہو چکی تھی اور میں نے اسے سگی اور مشتاق کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ اگر چودھری غنی نے آج دوپہر میں سگی کو اپنی حویلی میں بلایا تھا تو وہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا۔ چودھری سے گفتگو کا مواد حاصل کرنے کے لیے میں پوری طرح کبرا کی طرف متوجہ ہوا۔ سگی تو یہ اطلاع کس نے پہنچائی کہ چودھری غنی نے اسے حویلی بلایا ہے؟ ماں سے مختارہ آئی تھی سگی کو بتانے۔ یہ ماں سے مختارہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ چودھری غنی کی نوکرانی ہے، کبرا نے جواب دیا۔ وہ ادھر حویلی میں رہتی ہے۔ میں نے ماں سے مختارہ کے نام پر دائرہ لگا کر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ اس سے پہلے 3 اور نام بھی دائروں میں بند میرے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے اور وہ نام تھے چودھری غنی، بشارت اور مراد۔ میرے خیال میں ان 4 افراد سے پوچھ گچھ کافی نتیجہ خیز ہوتی۔ مزید سوالات کے بعد میں نے کبرا اور اس کے شوہر کو فارغ کر دیا۔ میں نے ان دونوں سے مشتاق کے بارے میں گھما پھرا کر کئی سوالات کیے۔ انہوں نے جواب میں کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کی۔ بشارت کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے آس پڑوس کے 3-4 افراد سے بھی مختصر گفتگو کی۔ ظہر قتل کے ذمہ دار پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکا، تاہم ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے سگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو نقشہ کھینچا وہ رحمت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی تائید کرتا۔ سگی تسلی بخش کردار کی مالک نہیں تھی۔ میں چودھری غنی کی حویلی کی جانب بڑھنے لگا تو کبرا کا شوہر فرمان بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ اسی وقت ایک گورا چٹا سا بچہ دروازے میں آیا اور فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالو میری اماں اور ابا کب آئیں گے؟ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ بشارت کا بیٹا ہے۔ ماں باپ کے افعال و اعمال میں ننھی نوید کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اس افعال و اعمال کے نتائج سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور نوید کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تمہارے ابا اور اماں کو ہی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، تم اندر جا کر اپنی خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ میں نے اس موقع پر اس سے زیادہ اسے اور کیا تسلی دیتا۔ اس نے ذرا تاپا میرے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، اماں ابا کہاں گم ہو گئے ہیں؟ ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پولیس ہیں؟ اس کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے اندر میری آمد کے بعد پولیس کا تذکرہ ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر نوید کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سوال کے جواب میں اسی کے انداز میں کہا، ہاں بیٹا میں پولیس ہوں، مجھے تو آپ سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا، آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، لوگ پاگل ہیں۔ اس سے پہلے کہ نوید مجھ سے معصومیت بھرا کوئی اور سوال کرتا، فرمان نے اسے آنکھیں دکھائیں اور قدر سخت لہجے میں کہا، نوید تم سے کہا ہے نا اندر جاؤ، لوگ پاگل ہیں پاگل۔ وہ تالی بجا کر میرے کہے ہوئے جملوں کو دہراتے ہوئے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ اس کی غیر فطری اور بچکانہ سی حرکت تھی۔ نوید کا معصوم ذہن اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا تھا کہ حالات کی ایک شفاف کروٹ نے اس کے نازک اور گداز قدموں کے سامنے کون سی پرخار بچھا دی تھی۔ فرمان نے میرے ساتھ چودھری غنی کی حویلی تک آیا۔ میں نے رخصت کرتے وقت اسے ہدایت کی، تم بشارت کے گھر ہی میں رہنا اور جیسے وہ واپس آئے مجھے مطلع کرنا۔ ٹھیک ہے سرکار، اور نوید کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت ہی معصوم اور پیارا بچہ ہے۔ جی وہ میرے اپنے بچوں جیسا ہی ہے۔ فی الحال سگی کا قتل کا ذکر اس کے سامنے کرنا مناسب نہیں، اس سلسلے میں تم اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھا دینا، آپ فکر مت کریں، ادھر کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ چودھری غنی نے بڑے ہی پراتفاق انداز سے میرا استقبال کیا اور مجھے ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا۔ گاؤں دیہات میں ڈرائنگ روم کو بیٹھک بھی کہا جاتا ہے۔ چودھری غنی کی بیٹھک آرائش اور سجاوٹ کے اعتبار سے ایسی عالیشان تھی کہ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ چودھری غنی واقعی وہاں کا مالک و مختار ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی ٹانگ کا کیا حال ہے چودھری؟ اس نے اپنی ٹانگ پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے میرے یاد دلانے سے اسے یاد آیا ہو کہ اس کی ٹانگ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ ہاں تھوڑا آرام ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ بتائیں بندہ قابو آیا کہ نہیں؟ کون سا بندہ چودھری صاحب؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ملک جی میں بشارت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا وہ، میں نے چکتے لہجے میں کہا اور پھر بتایا، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ ویسے میں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ جیسے ہی گاؤں میں قدم رکھے گا مجھے اس کی خبر ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا، آپ کا ملازم مراد کہاں ملے گا؟ مجھے اس سے بھی چند باتیں پوچھنا ہے۔ مراد تھوڑی ہی دیر پہلے حویلی سے باہر گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ ادھر ڈیرے پر۔ یہ عجیب اتفاق ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری غنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ادھر ڈیرے پر مراد کے بارے میں سوال کیا تو وہ یہاں گاؤں میں تھا، اور اب میں یہاں پہنچا ہوں تو وہ ادھر سے ادھر چلا گیا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے،
واقعی یہ ایک اتفاق ہے۔ کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کہ مراد مشتاق کی ڈیوٹی میں نے ڈیرے پر ہی لگا رکھی تھی۔ مشتاق گھر بار والا تھا، اس لیے رات کو وہ اپنے گھر آ جاتا، مگر مراد رات کو ڈیرے پر ہی رہتا۔ مراد چڑا چانٹ ہے، کہیں بھی رہے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آج تو میں نے منظورے کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا ہے، منظور ابھی رات کو ڈیرے پر ہی رہے گا۔ چودھری غنی نے اپنے تئیں مراد کے ادھر سے ادھر ہونے کی وضاحت کر دی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ذہن اس وضاحت سے مطمئن نہیں تھا۔ منظور اور مراد سوئیں گے کہاں؟ رہائشی کمرے کو تو میں نے سیل کر دیا ہے۔ منظورہ وہی شخص تھا جو دوہرے قتل کی اس واردات کی اطلاع دینے میرے پاس تھانے پہنچا تھا۔ جناب، مجھے خبر ہے کہ آپ نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈال دیا ہے، لیکن وہاں ڈیرے پر 2 اور کمرے بھی ہیں۔ ویسے بھی آج کل موسم اتنا گرم ہے کہ یہ لوگ آہستے میں سو جاتے ہیں۔ ادھر چودھری کی بات ختم ہوئی۔ ادھر بیٹھک کے دروازے میں ایک ٹرے برادر ملازم نمودار ہوا۔ اس نے کنگ سائز کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ چودھری کا اشارہ نما اجازت پا کر اس ملازم صورت شخص نے وہ تمامی اشیاء میرے سامنے میز پر سجا دی۔ ملک صاحب، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، چودھری میز کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس حویلی کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی جب اس کے کڑوڑ اصرار میں کمی واقع نہ ہوئی تو مجھے اپنے ہاتھوں اور منہ کو زحمت دینا ہی پڑی۔ اپنی ضد پر ڈٹے رہنے سے کفران نعمت کا خدشہ تھا۔ آپ ادھر بشارت کے گھر میں کافی وقت گزار کر آئے ہیں، چودھری نے کہا۔ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں کوئی نکتہ ہاتھ آیا؟ ہاں، ایک سرا ہاتھ تو لگا ہے، لیکن پتہ نہیں اسے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ چودھری غنی کے کان کھڑے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا، آپ کس سرے کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں نے جو سرا پکڑا ہے اس کے دونوں سرے کنارے پر آپ کھڑے ہیں۔ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ سگی کو آج دوپہر کے وقت آپ نے حویلی میں طلب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ آپ کو یہ بات بتائی کس نے ہے؟ پہلے آپ تصدیق یا تردید کریں، پھر میں اطلاع دینے والے کا نام بتاؤں گا۔ میں اس بات کی بھرپور تردید کرتا ہوں، وہ خاصے دبنگ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آج دوپہر جب سگی بشارت کا کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے اپنا بیٹا نوید بڑی بہن کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسے واپس آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس کی بہن کبرا نے جب تاخیر کا سبب پوچھا تو سگی نے اسے بتایا کہ ماسی مختارہ اس کے پاس آئی تھی اور اسے کہا ہے کہ چودھری غنی نے اسے حویلی میں بلایا ہے، لہٰذا جھوٹ بولا ہے اس بدبخت نے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چودھری غیظ بھرے لہجے میں بولا، آپ سگی کے کرتوتوں سے شاید واقف نہیں ہیں ملک صاحب، یہ عورت۔ وہ بولتے بولتے رکا اور نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، چلے چھوڑیں، مرنے والے کی برائی کرنے سے اب کیا فائدہ؟ ہر آدمی کا عامل نامل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں پہلے سگی کے کردار سے واقف نہیں تھا، مگر اب سلسلے میں خاصی معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ اب آپ اس بات سے انکاری ہیں کہ آج دوپہر کو آپ نے سگی کو ماسی مختارہ کے ذریعے اپنی حویلی میں بلایا تھا؟ میں 100% انکاری ہوں ملک صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے ثابت بھی کر دیتا ہوں۔ ماسی مختارہ اس وقت میری حویلی میں موجود ہے، میں اسے بلا کر آپ کا سامنا کروا دیتا ہوں۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھ لیں۔ اگلے 10 منٹ میں یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ چودھری غنی نے ماسی مختارہ کو فوراً ہی بیٹھک میں بلایا۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان لٹکی ہوئی ایک دھان پان عورت تھی۔ اس کے چہرے کا اتراؤ چڑھاؤ بتاتا وہ جوانی میں بہت تیز ترار رہی ہوگی۔ بہرحال مختارہ نے چودھری کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے پچھلے 3 دن سے سگی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مجھے اس کے بات کا یقین کرنا ہی پڑا۔ ویسے اس بات کا بھی امکان تھا کہ سگی نے اس معاملے میں واقعی جھوٹ کا سہارا لیا ہو۔ ماسی مختارہ بیٹھک سے رخصت ہوئی تو چودھری ناگواری سے بولا، ملک صاحب، آپ کو اندازہ نہیں یہ سگی کس قسم کی عورت تھی۔ جھوٹ اور چھل فریب تو اس کی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ جو عورت اپنے شوہر کی ہوکر نہ رہے، اس سے اور کوئی کیا توقع کر سکتا ہے؟ بس اللہ معاف کرے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آج آپ نے مقتولہ سگی کو اپنی حویلی میں نہیں بلایا، لیکن میرے سننے میں یہ آیا کہ وہ گائے بگائے آپ کی حویلی کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ بڑی رونق سے بولا، ملک صاحب، میری حویلی میں تو پتہ نہیں کون کون چکر لگاتا ہے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ سگی ہفتے میں 1 آدھ چکر ادھر ضرور لگاتی، اور اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ پھر چودھری خود ہی بتانے لگا، اب آپ سے کیا پردہ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی نرگس کے جسم کا حصہ زری مفلوج ہے۔ حکیم جی نے ایک خاص سیل بنا کر دیا ہے
اور تاکید بھی کر رکھی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جسم کے متاثرہ حصے پر اس تیل کی مالش ضرور کروانی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ سگی کے ہاتھوں میں غضب کا جادو ہے۔ وہ اتنی دل جمی سے مالش کرتی ہے کہ بقول شخص سے اگر کا خدا کا حکم ہو تو وہ مردے میں بھی جان ڈال دے۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا۔ جب مجھے سگی کی صلاحیت کے بارے میں پتا چلا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی اس فن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بس میں نے سگی کو اس کام پر مامور کر دیا۔ یہ ہے قصہ جناب ملک صاحب۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں تو اپنے فرائض سے مجبور ہوں، اس لیے آپ سے ہر قسم کے سوالات کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو ارے کسی بات کرتے ہیں آپ ملک صاحب، میں آپ کی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو میری حویلی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہی ملیں گے۔ ماشاءاللہ ایک تجربے کار اور جہاں دیدہ پولیس آفیسر ہیں۔ اتنی سی بات تو آپ کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سگی نے اپنے آشنا کی آشنائی حاصل کرنے کے لیے حویلی آنے والا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کے سارے خیال پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور کہا، بس آپ اتنا کام کر دیں کہ کل صبح مراد کو میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ میں اس کا تفصیلی بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ مقتول مشتاق کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، اس لیے ان کے حالات و واقعات اور معاملات سے بخوبی آگاہ ہوگا۔ مجھے امید ہے ان سوال و جواب کے نتیجے میں کوئی کام کی بات سامنے آ جائے گی۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تلقید میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ضرور ضرور، میں کل ہی مراد کو آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ آپ 2 منٹ بیٹھیں، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ شام ہو رہی ہے، کہاں پریشان ہوتے پھریں گے آپ۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں چودھری غنی کے مہیا کیے گئے ٹانگے میں سوار ہو رہا تھا۔ چودھری کی حویلی گاؤں کے جنوبی کنارے پر واقع تھی۔ مجھے اپنے تھانے کی طرف جانے کے لیے گاؤں کے اندر سے ہی گزرنا پڑتا اور یہ میرے لیے اچھا ہی تھا۔ اس طرح میں ایک مرتبہ پھر بشارت کو دیکھ سکتا تھا۔ ابھی میں بشارت کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ ایک عورت اچانک گھر سے نکل کر ہمارے ٹانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچوان کو ہنگامی طور پر ٹانگا روکنا پڑا۔ وہ عورت اتنی سرعت سے گھوڑے کے سامنے آئی کہ اگر کوچوان لگام نہ کھینچتا، اگر اسے لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو ٹانگے میں جتا ہوا گھوڑا اسے اپنے قدموں تلے رون چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز اس طرح سے خودکشی جیسا ہی تھا۔ کوچوان نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس کا قسم تو حرام موت مارا گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچوان کی خفگی نے پلک جھپکتے میں مجھے بتا دیا کہ اس کا اشارہ مشتاق کی طرف تھا۔ یہ مشتاق کی بیوی بلقیس ہے؟ ہاں، اسی نامراد مشتاقی کی بیوی ہے یہ، رمضان نے کہا۔ اتنی دیر میں بلقیس سنبھل کر میرے قریب آ گئی اور احتجاجی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں گہرے غم کا عنصر بھی شامل تھا۔ رمضان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے موت چاہیے۔ جب مشتاق نہیں رہا تو میں جی کر کیا کروں گی؟ کھا گئی ڈائن میرے خاوند کو۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا گلا رند گیا۔ ڈائن کا لفظ بلقیس نے یقیناً سگی کے لیے ہی استعمال کیا۔ بلقیس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے مشتاق کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا۔ وہ ایک بھجیا اور دراز قامت مرد تھا، جبکہ بلقیس مجھے اس کا نگیٹو لگی۔ وہ 30-32 سال کی ایک پستہ قامت اور سیاہ عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط اور چہرے کے نقوش میں کوئی توازن نہیں تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ میں ٹانگے سے نیچے اترا اور بلقیس سے پوچھا، بی بی کیا تمہارا گھر ادھر آس پاس ہی ہے؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اس گھر میں رہتی ہوں میں۔ میں نے کہا، میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو تمہارے خاوند کو نکل گئی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے یا پھر یہیں پوچھ گچھ کر لوں؟ میرے منہ سے سگی کے لیے لفظ ڈائن سن کر اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ یہ میرے الفاظ کا ایک نفسیاتی اثر تھا۔ وہ جلدی سے بولی، آئیں جی تھانے دار صاحب، اندر آ جائیں۔